اعظم بمنی بیسا یا دافعی کربو بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ آج کی یہ محفل 8ویں محفل ہے اور آج بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے ہمیں ہر سال ہم اپنی روایات کے مطابق جو داستان کربلا سماعت کرتے ہیں اس کی طرف چلنا ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ البقرہ شریف کی مشہور آیات بینات تلاوت کی گئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الہام فرمایا، اور الہام یہ ہوا کہ جب ہم نے دنیا بنائی تو دنیا بنا کر ہم نے پوچھا کہ کون کون ہمیں چاہتا ہے، کون کون ہم سے محبت کرتا ہے، تو ساری مخلوق نے کہا ایسا کون ہے جو تجھ سے محبت نہ کرے، سب تجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جب ہم نے آخرت بنائی، دنیا بنائی، جب ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے کہا کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے، تو سب نے کہا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دنیا پیدا کی، تو دنیا جب پیدا کی تو دنیا کی راحتیں، آرائشیں، آسائشیں اور یہ رنگینیاں دیکھ کر وہ مخلوق 10 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 9 حصے دنیا کو دل دے بیٹھے، صرف 1 حصے نے اللہ سے پیار کیا۔ پھر آخرت بنائی تو وہ جو 1 حصہ تھا اس میں سے بھی پھر 10 حصے ہو گئے، اور 9 حصوں نے آخرت کو دل دے دیا اور 1 ہی نے اللہ سے پیار کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مصیبتوں کو پیدا کیا، امتحان اور آزمائشیں لی لوگوں سے، تو اس میں بھی پھر 10 حصے ہو گئے، اور لوگ مصیبتوں سے گھبرا کر 9 حصہ اس میں سے ہٹ گئے، 1 حصہ بچا۔ 1 حصہ جس نے کہا کہ اگر ہم پہ کتنی مصیبتیں ڈال دی جائے پھر بھی ہم تجھ سے پیار کرنا، محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے، تیری رضا میں راضی رہیں گے، ان کے لیے فرمایا گیا یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے محبوب بندے ہیں۔ تو یہ آزمائش اور امتحان انسان کی پہچان کراتا ہے، انسان کو جو ہے وہ متعارف کراتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ راحت اور مصیبت ہمارے لیے دونوں برابر ہیں۔ یہ بات جب امام حسن تک پہنچی تو فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے کہ وہ کہتے ہیں راحت اور مصیبت دونوں برابر برابر ہیں، ہم اہل البیت کے لیے تو نعمت سے بڑی چیز مصیبت ہے، کیونکہ نعمت میں ہماری رضا ہے اور مصیبت میں خالص یار کی رضا ہے۔ تو وہ لوگ، اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے جتنی محبت کرتا ہے ان کو اتنا مصیبتوں اور تکالیف سے گزارتا ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریبی ہوتا جائے گا، ایک مقام پر آیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضور آپ سے محبت کرتا ہوں تو کہا بلاؤں کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ رسول سے جتنی محبت کرے گا اتنا اس کو امتحان سے گزارا جائے گا، آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ اور ایک مقام پر یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اور جتنی آزمائشوں سے مجھے گزارا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں گزارا گیا۔ دنیا جانتی ہے دونوں جہان کی حکومت اور سلطنت حضور کو دی گئی، قاہر حکومت
عرب و عجم میں جس کے ڈنکے، شرق و غرب میں جس کے ڈنکے، فرش سے عرش تک جس کے ڈنکے، زمین و زمان سب ان کے لیے، مکین و مکان ان کے لیے، چنین و چنا ان کے لیے، جبریل کے تاج کے موتی جس کے قدموں کو سجدہ کریں وہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس سلطان خوباں، اس سلطان عالمیان، اس مالک جنت کے فقر و فاقے کا حال یہ کہ کبھی کبھی لباس میں 17 پیون ہے، اور وہ بھی ایک کپڑے کے نہیں، الگ الگ کپڑے کے، اور 2 مہینے تک کبھی کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ شان یہ ہے، اندازہ فرمائے۔ تو یہ امتحان اللہ والوں کا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا ہی امتحان ہوتا ہے، اور کسی کا امتحان نہیں ہوتا۔ اس تناظر میں جب ہم اہل البیت کو دیکھتے ہیں، حضور کے گھر والوں کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا تھا، تو معاذ اللہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ حضور نے خالص محبت میں سردار بنا دیا، جیسے اور لوگ اپنے بیٹوں کو محبت میں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور کے حساب سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ صلاحیت نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتی، تقوی نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، پھر بھی انسان پدری شفقت کی بنیاد پر اس دور میں اپنی اولاد کو کچھ کا کچھ عہدے دے دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر لوگ معاذ اللہ یہ نہ کہیں کہ محبت میں یہ مرتبے دے دیے گئے۔ اللہ نے ایسے امتحان سے، آزمائش سے گزارا کہ دیکھ لو، اگر محبوب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے اپنے خاص بندے بنائے ہیں، تو کربلا میں ان کی شان دیکھو، زہر پیتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، کل کربلا کا نتیجہ یہ ہے کہ کربلا کامیاب ہے، کربلا کامیاب ہے، اس لیے کہ بندے 2 دعا کرتے ہیں کائنات میں، 2 دعا کرتے ہیں۔ کیا؟ اے اللہ میں رہوں تو سر سبز رہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم رہیں، سر سبز رہیں، اور دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو جائیں۔ لوگ سرسبزی بھی مانگتے ہیں اور سرخ روئی بھی مانگتے ہیں۔ اس سرسبزی کو دیکھنا ہے تو شہادت حسن کو دیکھ لو، اور سرخ روئی کو دیکھنا ہے تو شہادت حسین کو دیکھ۔ سرخ روئی کہتے ہیں لال چہرے کو، سرخ روئی کہتے ہیں لال چہرے کو۔ ہائے ہائے، اب کون ان کو ناکام کہے گا؟ اس لیے کہ جس کی تم دعائیں مانگتے ہو اس کی جلوہ آرائیاں وہاں نظر آ رہی ہے، اس کی فبن وہاں نظر آ رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جس کو نازوں سے پالا تھا، جس کے کان میں اذان پڑھی تھی، جسے اپنی زبان دے کر کے، زبان چسواں کر کے بڑا کیا تھا، جس کو کندھوں پہ اٹھایا، جس کے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو دیا، جس کے لیے سواری کا انتظام کیا، بلکہ اپنی پشت پر بٹھا کے کہا یہ تمہاری سواری آ گئی۔ حالت رکوع میں آئے تو پیر دراز کر کے ان کو آنے جانے کا رستہ بنا دیا، حالت سجدہ میں آئے تو سجدے کو طویل کر دیا، جس کے لیے کہا فاطمہ میرے حسین کو، حسن کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان سے میری نسل چلے گی، قیامت تک میری نسل چلے گی۔ اللہ اکبر۔ جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، جن کی الفت کو اپنی الفت قرار دیا، جن کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا، جن کی محبت کو نفاق کے خاتمے کا سبب قرار دیا، جن کی محبت کو صحیح النسب ہونے کا ایک گویا کے معیار قرار دیا، جن کی محبت کو پوترتا اور پاکیزگی کا ایک معیار قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان پر وقت آتا ہے، نانا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، 60 ہجری کا سن آتا ہے، اور پھر وہ دلوں کو دہلا دینے والی داستان، کبھی نہ ختم ہونے والی داستان، کبھی نہ مٹنے والی داستان، کبھی نہ گھٹنے والی داستان، کبھی نہ سمٹنے والی داستان دنیا کے سامنے رونما ہوتی ہے۔ دنیا اس پر پانی کے نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاتی رہے گی۔ کائنات کے اندر جو ہے اللہ اکبر خون حسین کی رنگینی ہمیشہ اپنی تازگی کو باقی رکھے گی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ 60 ہجری ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور رجب المرجب کا آخری ہفتہ ہے۔ آخری ہفتے میں اللہ اکبر ولید جو مدینۃ الرسول کے صوبہ دار گورنر تھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے
کو جنہیں دنیا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کہتی ہے، ان کو دوپہر کے وقت میں بلاوا بھیجا۔ عبداللہ ابن زبیر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ بلاوا تھا، ابن عمر کو بھی بلاوا تھا۔ ابن زبیر اور سرکار امام حسین مدینۃ الرسول میں، مسجد نبوی میں، روضہ رسول کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک قاصد آتا ہے، آنے کے بعد قاصد کہتا ہے، امیر بلاتے ہیں۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام آنکھوں ہی آنکھوں میں ابن زبیر سے باتیں کرتے ہیں۔ ابن زبیر کہتے ہیں اس وقت مدینے کا صوبیدار کسی سے ملاقات نہیں کرتا، دوپہر کے وقت میں ملاقات، ایسا لگتا ہے شاید بادشاہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور سردار کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کی خبر مشہور ہو، اس سے پہلے ہمیں تنہائی میں بیعت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر ابن زبیر فرماتے ہیں ایک کام کرتا ہوں، میں تو یہاں سے چلا، میں امیر سے ملاقات نہیں کروں گا۔ میرے امام نے فرمایا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ہمارے بادشاہ، اور اس کے بعد میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد امام پاک گھر پہنچے، اپنے جوانوں کو، ہاشمی جوانوں کو ساتھ لیا۔ ساتھ لینے کے بعد جیسے ہی ولید کے پاس پہنچے تو مروان کو موجود پایا۔ مروان وہاں موجود تھا، آپ نے جا کر سلام علیک کیا اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ تو بڑی نرمی کے ساتھ، ولید چونکہ نرم دل انسان تھے، ولید نے کہا امام علی مقام سے کہ حسین، حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے انا للہ پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ معاویہ پر رحم فرمائے، رحمت فرمائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر کہا یزید جو ہے وہ تخت پر متمکن ہو گیا ہے، یزید جو ہے وہ خلیفہ بنا ہے۔ خلیفہ انہوں نے کہا یزید بادشاہ بنا ہے، اس لیے کہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ پر ہم اہل سنت کے عقیدے میں ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ تو یزید بادشاہ بن گیا ہے، تو آپ ان کے لیے، یزید کے لیے بیعت کریں۔ امام نے فرمایا مجھ جیسا آدمی جو مشہور ہے، معروف ہے، کائنات کے اندر میری عزت ہے، شرق غرب میں عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں، ایسے چھپ چھپا کر بیعت کرنا یہ میرا کام نہیں۔ آپ قوم کو جمع کریں، اہل مدینہ کو جمع کریں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، مروان ابن حکم نے کہا ولید سے کہ ولید ان سے بیعت لے لے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ تائید لے لے یزید کے خلافت کی، یعنی امام یہ کہہ دیں، یہ بیعت کر لیں، اس کو خلیفہ مان لیں۔ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، ضمیر کے سودے لوگ کر سکتے ہیں، جو رسول اللہ کی زبان کو چوس کر کے بڑا ہوا ہو۔ یہ داستان کربلا یہ بار بار دہرائی کیوں جاتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو یہ جذبہ پیدا ہو کہ ضمیر کا سودا کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ رسول اللہ کے سچے غلام ضمیر کا سودا نہیں کیا کرتے۔ آج مسلمانوں کے ضمیر اللہ اکبر نیند میں سو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ضمیر یہ تو نہیں کہتا مردہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ضمیر مردہ نہیں ہے، خوابیدہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کائنات کے اندر جو ہے یہ جو کرپشن چل رہے ہیں، یہ جو جرائم چل رہے ہیں، جو برائیاں چل رہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک دور تھا کہ کوئی شراب کا، جوئے کا دھندا کرتا تھا تو پورا محلہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا۔ کسی کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہوتا تھا تو پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا پکڑا جاتا تھا تو پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، چند سال کیا گزر گئے، ضمیر خوابیدہ ہو گئے، ضمیر سو گئے۔ حسینیت کہاں ہے؟ حسین پاک کا نام ہے، حسین پاک کی محفلیں ہیں، حسین پاک کا شربت ہے، حسین پاک کے نعرے ہیں، لیکن ضمیر حسین کو آواز دیجئے۔ قافلہ حجاز میں کوئی حسین نظر ہی نہیں آتا۔ دریائے دجلہ اور فرات کے گیسو تو تابدار ہیں، اس کے گیسو تو دراز ہے، لیکن قافلہ حجاز میں کوئی حسین نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اس لیے دنیا کے حکمراں اپنی من مرضی کا کاروبار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان وقت کے یزیدوں کو جو یزیدیت کے علمبردار ہیں، لگام دینے کے لیے
کوئی حسینی کردار ہمارے درمیان موجود نہیں. میرے امام نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا ایسے میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا, یزید کی تائید نہیں کرتا, اس کو خلیفہ نہیں مانتا. لوگ آج کل کے ہمارے نوجوان سوچتے ہیں بیعت کر لیتے جان بچتی, بچے بچتے, وطن بچتا, عزت بچتی, آبرو بچتی, یہ ہوتا وہ ہوتا وہ ہوتا. اللہ کے بندو, جو کچھ بچنے کی تم بات کر رہے ہو, امام حسین کی نگاہ میں ان کے لیے کوئی عزت ہی نہیں تھی, اس لیے کہ امام کے نزدیک ایک ہی مقصد تھا, دین زندہ رہے, دین کا سسٹم زندہ رہے. احتجاج کیا آپ نے ایک شرابی کے خلاف, ایک فاسق کے خلاف, ایک فاجر کے خلاف, ایک دین کے غدار کے خلاف, ایک باغی کے خلاف, ایک تاغی کے خلاف, تاکہ دنیا کو پتا چلے جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. کتنی بڑی قربانی دی ہے دین کے سسٹم کو بچانے کے لیے, کتنی بڑی قربانی دی ہے دین کے اقدار کو بچانے کے لیے, کتنی بڑی قربانی دی ہے دین کی آبرو کو بچانے کے لیے. جس وقت امام نے کہا میں بیعت نہیں کرتا, پبلک جمع کرو اس کے بعد دیکھا جائے گا, تو مروان بن حکم نے کہا کہ ولید اگر یہ آج تیرے چنگل سے نکل گئے تو پھر کبھی تو ان پر قابو نہ پا سکے گا. یزید کا خط جو تجھے آیا ہے, یزید کے خط کا مضمون بھی یہ تھا, حسین سے, ابن زبیر سے, ابن عمر سے بیعت لو, بیعت نہیں کرتے تو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے سر کو میرے پاس بھیج دو. یعنی اب اول دن سے قتل کی بات اور شہادت کی بات چل رہی تھی. کچھ لوگ اس کو بیچارے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, لیکن بہرحال میں کسی کا تذکرہ اس وقت نہیں کرتا کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ ابھی ہم کچھ باتیں کریں. مجھے کربلا پڑھنی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے اگر آج یزید کا دفاع کیا جائے گا تو اچھی طرح یاد رکھنا چند سالوں کے بعد دین کا تحفظ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دے سکو گے, دین کا دفاع نہیں کر سکو گے. اس لیے حسین کو پیش کرو. کون حسین؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری میرے خواجہ غریب نواز نے جس کے لیے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. اندازہ فرمائے حسین شاہ, حسین بادشاہ, حسین دین کو پناہ دینے والے, سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد محافظ امام حسین ہے. اللہ اکبر. امام گھر کی طرف جب بڑھنے لگے تو مروان نے کہا انہیں قتل کر دے. آپ جاتے جاتے کھڑے ہو گئے. جرت تھی, حسین جرت کا نام ہے, حسین بہادری کا نام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حسن اور حسین عرش کی دو تلواریں. میرے بھائی زمین کی تلوار ایسی ہوتی ہے تو جسے عرش کی تلوار خدا نے بنایا ہو وہ کیسے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا حسن و حسین عرش کی دو تلواریں ہیں. وہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے. بہادر ماں کا دودھ پیا تھا, بہادر باپ کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا, اور کائنات کا سب سے بہادر انسان جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے, سب سے طاقتور انسان جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. پہاڑ جس قرآن کے بار کو اٹھا نہ سکے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ جس قرآن کے بار کو اٹھا نہ سکے وہ بار سینہ محمد الرسول اللہ نے اٹھایا تھا. ایسی طاقتور ہستی کی گود میں حسین پاک نے پرورش پائی تھی. رسول اللہ کی سید المعصومین کی گود میں میرے امام علی مقام نے پرورش پائی تھی. امام ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا ولید تو مجھے مارے گا یا یہ مجھے مارے گا؟ اور فرمایا او ابن زرقا, او ابن زرقا, زرقا کے بیٹے. اب جا کر کے کتاب میں ڈھونڈنا یہ زرقا کون تھی. اس کا مطلب یہ جتنے لڑے ہیں کوئی شریف نہیں تھا. ہاں, زرقا کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن نوجوانوں کو کہوں گا یہ جتنے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے آپ ڈھونڈ لیں. امام حسین نے بڑی شرافت کے ساتھ اس کو بے حجاب فرمایا. یہ امام حسین کی شرافت. او ابن زرقا, او زرقا کے بیٹے, تو مجھے قتل کرے گا؟ مروان کو کہا. اب مروان وہ ہے کہ جس پہ اس کے باپ پہ حضور نے لعنت فرمائی, اور اس کے باپ کو کان پکڑ کے مدینہ منورہ سے باہر کیا تھا. مروان بھی کچھ لوگوں کا ہیرو ہے.
لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت للعالمین جو دشمن کے لیے چادر بچھائیں، آخر مروان کا باپ کتنا کمینہ ہوگا کہ حضور کان پکڑ کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر کر. یہ باتیں اس کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، او ابن زرقاء تو مجھے قتل کرے گا یا یہی قتل کریں گے؟ تو جھوٹ بولتا ہے. ولید نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، اس کی بات میں نہ آئیں. اور آپ جب گئے تو ولید نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر پوری دنیا کی دولت بھی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور مجھے کہا جائے کہ میں امام حسین کو شہید کر دوں تو میں امام حسین کو شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو جو شہید کرے گا وہ رسول اللہ کو منہ کیا دکھائے. حضور کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. امام پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد آپ نے گھر والوں سے کہا اب ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو ہم مدینہ کو چھوڑ دیں. یہ اس منزل پر آنے کے بعد کیا مسلمان نوجوانوں کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا کہ دین اتنا اہم ہے کہ امام علی مقام جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں ہے، حفاظت دین کے لیے جس مدینہ منورہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر مسلمان دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. کیا ہستی ہے امام حسین. اسی مدینہ منورہ کو جس میں آپ اب اللہ اکبر تقریباً 55 سال زندگی کے مدینہ طیبہ میں گزار دی، فرماتے ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو. کون کون جائے گا؟ تو کہا محمد بن حنفیہ نہ جائیں گے، عبداللہ ابن جعفر نہ جائیں گے، بی بی سغرا نہ جائے گی، باقی سب چلنے کی تیاری. یہ چند لوگوں کے نام میں نے لے لیے. اس کے بعد امام نے کہہ دیا چلنے کی تیاری کرو تو تیاری ہونے لگی. جیسے ہی مدینۃ الرسول میں سورج غروب ہوا، خاندان نبوت کے یہاں آنسوؤں کی برسات ہے. اونٹ تیار ہو رہے ہیں، کجاوے کسے جا رہے ہیں. بیبیوں کے لیے پردے کا انتظام ہو رہا ہے. جیسے جیسے شام اپنی سیاہ زلفوں کو مدینۃ الرسول کے افق پر دراز کرتی ہے اور شام کی جوانی رات کی سیاہ زلفوں کے بڑھاپے میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور پھر سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں سناٹا چھا جاتا ہے. قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں درودوں کے گجرے لے کر بارگاہ رسالت کی طرف نزول کرتے ہیں. ایسے میں جب سب کے دروازے بند تھے، اگر دروازے کھلے تھے تو ایک ہی خاندان کے، وہ خاندان نبوت کے دروازے تھے. کسی کے آنسو نہ تھمتے تھے، ہم مدینے سے چلے جائیں گے، ہم مدینے سے چلے جائیں گے. جو لوگ 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 8 دن کے لیے جاتے ہیں، 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں، جب جانے کا وقت قریب آتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک مرجیا را لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. اے میرے قافلے مدت کو بڑھا دے، مدت قیام کو، اور مجھے یہ نہ کہہ کہ مدینے سے جانا ہے، اس لیے کہ کیسے جاؤں، میرا دل تو مدینے سے جانے کی بات کو سن کر کے دھک دھک کر رہا. ہائے ہائے ہائے. 8 دن میں قیام کر کے جب آدمی اپنے بستر کو، اپنے سامان کو باندھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح نکل جائے. اس وقت تو بندے کچھ دعا بھی کرتے ہیں، مولا اس سے پہلے کہ یہاں سے ہم پرواز کریں فلائٹ کے اندر، ہماری روحیں پرواز کر جائیں. جو 8 دن قیام کرتے ہیں، 15 دن قیام کرتے ہیں، مہینہ بھر قیام کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. اور پھر جن کا صرف مدینہ منورہ سے روحانی رشتہ ہے، ان کی تڑپ کا یہ حال ہے. جن کا مدینہ منورہ سے روحانی بھی رشتہ تھا، خونی بھی رشتہ تھا، وطنی بھی رشتہ تھا، ہائے ہائے سب کچھ تھا. امام حسین کا مدینہ طیبہ کے اندر، ماں کا مزار مدینے میں ہے، ماں جائے حسن مجتبیٰ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے. اللہ اکبر. خالو عثمان غنی کا مزار مدینہ منورہ میں، نانا کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، دادا حضرت امیر حمزہ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، دوسرے دادا حضرت عباس کا مزار مدینہ منورہ میں، سب کچھ مدینہ طیبہ میں. دادی فاطمہ بنت
بنت اسد کا مزار مدینہ منورہ میں، کیا کیا بتائیں مدینہ میں کیا تھا، اللہ اکبر. لیکن رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، مگر اب ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. حوصلہ دیکھو، ہمت دیکھو. امام اس پرعزم ہستی کا نام ہے. امام نے فرمایا سامان باندھو. سامان ادھر باندھا جا رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہے. ادھر امام علی مقام اب روضہ رسول پر جانے کی تیاری کرتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی بیویوں کو سنبھالا دیتے ہیں، کبھی بہنوں کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بھتیجوں کو سہارا دیتے ہیں. اسے سنبھالیں کہ اسے سنبھالیں. کیا امتحان کا آغاز ہوا ہے. چوتھی شعبان المعظم کی شب ہے. یہی وہ شب ہے جس کی صبح کو امام علی مقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے. حسن اتفاق دیکھو، 4 شعبان کو ولادت ہوئی ہے اور 4 شعبان کی شب ہی کو امام علی مقام ایک تاریخی روایت کے مطابق دو مدینہ منورہ سے ہمیشہ کے لیے کوچ کرنے والے ہیں. امتحان کا آغاز تو دیکھیں، کبھی بیویوں کو تسلی، کبھی بہنوں کو تسلی. اللہ اکبر. محض چشم تصور سے اگر حجرہ امام کا ہم تصور اور خیال کریں تو کیا حال ہوگا. کبھی بیٹی سکینہ کو سینے لگاتے ہیں، کبھی بیٹی سغرا کی ضد کا ان کی ہٹ پر سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر کہتے ہیں سغرا تمہیں یہیں رہنا، اس لیے کہ تم بیمار ہو، تمہاری بیماری کی وجہ سے ہم تمہیں یہیں چھوڑ جاتے ہیں. انشاءاللہ جب صحت ہوگی ہمیں خط لکھنا، بہت جلد تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لیا جائے گا. جہاں بھی ہوں گے اطلاع کرتے رہیں گے، خطوط بھیجتے رہنا، آغاز اپنے حالات سے جو وہ واقف کراتے رہنا. بی بی سیدہ ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ امام سے کہتی ہے امام مدینہ سونا ہو جائے گا، مدینہ رسول میں کیا رہ جائے گا، تم رسول اللہ کی گویا کے نواسہ ہونے کے اعتبار سے آخری نشانی ہو، نہ جانا حسین. امام سیدہ ام سلمہ سے امام کہتے ہیں نانی جان، امی جان مجھے جانا ہوگا، میری ذمہ داریاں ہیں. بالآخر امام ادھر ساری تیاریوں سے فارغ ہو کر کے ادھر جو ہے اللہ اکبر مزار رسول کی طرف جاتے ہیں. ماں کی بارگاہ میں حاضری دی، بھائی کی بارگاہ میں حاضری دی، دادا سید الشہداء میرے حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اس کے بعد اخیر میں میرے امام نانا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں. محض چشم تصور سے جب اس بارگاہ عالی جا کا تصور کرتے ہیں کیا کیفیت ہوئی ہوگی. جب ایک عاشق زار آج الوداعی حاضری دیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. میرے امام کی کیفیت کا تصور کریں. امام علی مقام ہاتھ باندھ کر دست بستہ نانا کے مزار پر کھڑے ہیں، کبھی لپٹ جاتے ہیں، پورا وجود جانے کے تصور سے تھر تھر کانپ رہا ہے. امام علی مقام کے آنسو رکتے نہیں، آنسو آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی ہے، موٹی موٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اللہ اکبر ساون بھادوں کی طرح بہتے ہیں. اور گویا تصور کی آنکھوں سے دیکھو تو یوں لگتا ہے امام حسین نے درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کے بعد اب نانا کی بارگاہ میں یوں حاضری لگائی ہوگی نانا جان اب آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے. او میرے نانا آپ اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لیں. نانا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کا مدینہ آباد رہے، جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے درود و سلام پیش کرنے والے آتے رہیں گے. لیکن اب اتنا بڑا محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی درود و سلام کی نظریں لے کر نہ آ سکے گا. نانا کی بارگاہ میں عرضی لگائی ہوگی نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پر مدینہ منورہ کی گلیوں میں بٹھا کر کے گشت کرایا تھا، جس کو زلفیں تھمائی تھی، آج وہ حسین ہمیشہ کے لیے مدینے سے جاتا ہے. نانا جان اب کبھی میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا. مجھے یوں لگتا ہے آپ کی امت نے دیکھے میرا کیا حال کیا. نانا آپ کا حسین جاتا ہے، ذمہ داریوں کا بار لے جاتا ہے. میرے نانا بس میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ جس وقت میں جوان علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں تو اس وقت میرے پاس صبر موجود رہے، میں استقامت کا جبل شامخ بن کر کے ان کے درمیان کھڑا رہوں. نانا جان جس وقت قاسم کی لاشوں پر گھوڑے دوڑیں اس وقت میرے نانا میں صبر کا پہاڑ بن کر کے ڈٹا رہا ہوں. نانا جان
جس وقت میری لاش پہ گھوڑے دوڑے اس وقت بھی میں رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا رہا۔ میرے نانا جب میری بیویوں کے خیمے جلائے جاتے رہے، بیویوں کی چادریں چھینی جاتی رہے، انہیں بھی صبر کے لیے دعا فرمائے، نہ جانے کیا کیا عرض معروض ہوئے ہوں گے۔ لکھنے والوں نے لکھا، کہنے والوں نے کہا یہ عرض معروض محض چشم تصور سے کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرض معروض کے درمیان موٹے موٹے آنسو قبر رسول پہ نچھاور ہوتے ہیں، اور ایسے میں میرے امام ابھی سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں تھے، یہ کہتے ہوئے کہ نانا میری روح جسم سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا یا رسول اللہ، لیکن لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، یا رسول اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے۔ ایسے میں سوتے اور جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھے میرے مولا حسین۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میرے آقا تشریف لائے، سینے سے لگایا اور فرمایا حسین مدینے سے جا رہے ہو، اور یہ کہہ کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میرے امام نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے، سرکار سینے سے چمٹاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تمہیں بہت دکھ اٹھانا ہے، تمہیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی نانا جان زمین پھٹ جائے، آپ کے بازو میں زمین میں سما جاؤں۔ فرمایا نہیں، آپ کے مقدر میں جو شہادت لکھی ہے اس شہادت کا شرف تم کو پانا ہے۔ حسین تمہیں کربلا جانا ہے، جاؤ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ پھر بہت سی باتیں کی گئی، امام کی آنکھ کھلی شوق شہادت میں۔ اللہ اکبر، شوق کہتا ہے رکیے، ذمہ داریاں کہتی ہے چلیے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جد علیہ السلام پلٹے قبر رسول سے، مزار رسول سے 2 قدم آگے بڑھے، پھر واپس آئے، ایک بار پھر دیکھ، پھر پلٹے، چند قدم چلنے کے بعد پھر پلٹ کر آئے، ایک بار نانا کا مزار پھر دیکھ، پلٹتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ احساس ہوتا ہے حسین صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی حدوں سے باہر بھی جانا ہے۔ میرے امام آخرکار نکلے۔ اللہ اکبر، ایک کشتہ عشق رسول نے بڑی خوبصورت بات لکھی، محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی، محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی، اور میناروں نے کھڑے ہو کر کے تعظیم دی، اور کربلا کا مسافر مسجد نبوی سے یوں نکلا کہ مسجد کی در و دیوار گردن اٹھا اٹھا کر سیدہ کے لال کو آخری مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ امام گھر پہنچے، گھر میں کوہرام مچا تھا، قیامت صغریٰ قائم تھی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اس قیامت صغریٰ کو قیامت صغریٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ صغریٰ کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اہل تصور، اہل کشف صرف تصورات کی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے ہیں۔ سیدہ صغریٰ کہتی ہوگی بابا مجھے لے چلو، میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، سواری پر جگہ نہ ہو تو پیدل چل لوں گی، اور بیماری کی بات ہے تو میں بیمار بھی نہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، 1000 بیماریوں کے بعد سیدہ صغریٰ نے کہا بابا میں چل سکتی ہوں، مجھے صحت ہے، میں تندرست ہوں۔ بستر پہ پڑی ہوئی صغریٰ نے پوری طاقت کو سمیٹا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر کے بتایا بابا میں چل بھی سکتی ہوں، دوڑ بھی سکتی ہوں، کھڑی بھی ہو سکتی ہوں، یہ دیکھو میں کھڑی ہوتی ہوں۔ پوری طاقت کو سیدہ صغریٰ نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بیماری سے سیدہ کی شہزادی نے جنگ کرنا چاہا، بیماری ظالم ہار جیت گئی۔ سیدہ کی شہزادی بیماری کے سامنے زمین پر آ گئی۔ آقا نے سہارا دیا، بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال میں آپ کو ضرور بلاؤں گا، اطلاع کرنا، صحت کی اطلاع دینا۔ بالآخر
اصغر کا جھولا تیار ہے جانے کے لیے، ننھا سالی اصغر 1 مہینے کے کئی کم و بیش جس کی عمر ہے، ننھی ننھی پسلیوں والا وہ شہزادہ اٹھا لیا گیا اور سیدہ سغرا نے پیار کیا، لیکن پیار کرتے کرتے بھی جسم کو دور رکھا کہ میرا بخار میرے اصغر کو نہ چھو جائے، بہت جلد صحت کے بعد ملاقات کریں گے۔ اہل تصور اس تصور کو کہاں تک باندھے، بالآخر اللہ اکبر اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا اور کربلا کا وہ چند رکنی قافلہ سواریوں پہ بیٹھا، اور رات کے آخری پہر میں جو سب کچھ مدینے کا تھا، مدینہ منورہ میں جس کا سب کچھ تھا، آج وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ جانے والا قافلہ پلٹ پلٹ کر کبھی مسجد نبوی کو دیکھتا، یا یوں لگتا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار اچک اچک کر کے اس کو دیکھتے اور سلامی دیتے۔ اسی حالت میں کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے، کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے۔ اچانک اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پیروں سے اتنی گرد اٹھی کہ وہ چند رکنی قافلہ اس گرد کے اندر چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد اس سے پہلے کہ صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہوتی، کربلا کا یہ چند رکنی قافلہ سوئے حرم روانہ ہو گیا، حرم رسول سے حرم خدا کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ میں امام کے دل پہ کیا گزری وہ تو میرا امام جانے، لیکن بس ہم تو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی رستے میں، امام کہاں کا ارادہ ہے؟ فی الحال مکے کا ارادہ ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام سے کہا مکہ ہی رہیے گا، کہیں جائیے گا مت۔ بالآخر میرے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام چند دنوں کے اندر مکۃ المکرمہ پہنچے۔ جب آقا مدینہ شریف پہنچے تھے تو مکۃ المکرمہ سونا ہوا، مدینے میں دھومیں مچی تھی، لیکن آج کا دن ہے مدینہ سونا کر گئے کربلا والے، اور مکے میں دھومیں مچی ہے۔ حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق امام علی مقام نے وہاں پر قیام فرمایا جہاں بنو ہاشم کے مکانات تھے، ابھی بھی بنو ہاشم کے مکانات وہاں موجود تھے۔ امام نے قیام فرمایا، مکے میں دھومیں مچی، امام آ گئے، نواس رسول آ گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پہنچے ہوئے تھے، ابن زبیر وہاں موجود تھے، ابن عمر موجود تھے۔ سب نے کہا امام یہیں رہیے، یہاں سے آپ نہ جائیے۔ اور جب کوفہ والے فسادیوں کو، بدنہادوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید بادشاہ بن بیٹھا، امام نے بیعت نہیں کی، تو امام علی مقام کو انہوں نے سارے کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر کے انہوں نے امام کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد خط آیا، ایک خط کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تقریباً 150 خطوط انہوں نے لکھ دیے۔ امام علی مقام نے 150 خطوط کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد امام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ چچا بھی لگتے تھے، چچا لگتے تھے رشتے میں، اس لیے کہ مولا علی کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک رشتہ یہ تھا کہ وہ نانا بھی لگتے تھے، چونکہ وہ رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی تھے۔ بڑے کئی رشتے تھے، بڑا پیار تھا۔ ابن عباس نے پیشانی چومی۔ اس وقت ابن عباس کہتے ہیں روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں، آسمانوں میں آپ کے ڈنکے بجتے ہیں، آپ مصباح الہدا ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، آپ چلے جائیں گے تو کائنات سونی ہو جائے گی۔ کوفی وعدہ خلاف ہے، بدنہاد ہے، فسادی، آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ آئیں اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو قیامت میں ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے، آپ کے اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم تو کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ چاہتے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو جان بڑی پیاری تھی، میں کیا کروں، میں دین بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے اور دیگر بزرگوں نے مشورہ دیا، آپ کے ابا کو کس نے شہید کیا؟ کوفہ والوں۔
آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے کس نے مارے؟ کوفہ والوں. کس نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑا؟ کوفہ والوں. ساری چیزیں بتائی. آپ ایک کام کریں، آپ نہ جائیں، آپ اپنے کسی معتمد کو، اپنے خاص آدمی کو بھیج دیں. امام علی مقام کے کئی چچا زاد بھائی تھے، کئی چچا زاد. اس میں سے حضرت مسلم ابن عقیل یہ بھی چچا زاد بھائی تھے. بڑے خوبصورت آدمی تھے. اور یہ مولا علی کی جو دوسری بیوی تھی، حضرت مولا علی کی دوسری بیوی تھی، ان کی بیٹی کے شوہر تھے. یعنی اس رشتے سے وہ امام حسین کے بہنوئی بھی لگتے تھے. چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی لگتے تھے. اور بڑے ہوشیار آدمی تھے، دانا آدمی تھے. اور امام علی مقام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے. بہنوئی ہونے کے بعد، چچا کا بیٹا ہونے کے بعد امام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے. تو امام نے فرمایا مسلم ابن عقیل آپ تشریف لے جائیں میری نائب بن کر، اور آپ ان سے بیعت لیں. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عقیل کے شہزادے، عقیل سگے چچا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ مولا علی کے سگے بھائی. حضرت عقیل، حضرت جعفر سگے بھائی ہیں، مولا علی کے حضرت عقیل سگے بھائی ہیں، طالب سگے بھائی، یہ سب سگے بھائی ہیں. اور عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل. کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. کوفہ پہنچے، ایک ہی دن میں تقریباً 18,000 یا 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. ایک روایت کے مطابق 17,000، اور ایک روایت جو بیان کی گئی 40,000. مختلف راوی ہیں، 18,000، 17,000، 40,000. یہ روایت اتنی بڑی. بعض لوگوں نے 4,000 بھی لکھا، جو بھی روایت ہے. لیکن ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کا بیعت کرنا یہ بڑی بات تھی. اسی کوفہ کے اندر یزید کے حامی بھی رہتے تھے. انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر، مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نائب بن کر آئے، ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے اگر اپنا تخت چاہتا ہے. یہ آدمی نرمی کرتے ہیں. نعمان بن بشیر جو کوفہ کے صوبہ دار تھے، گورنر تھے، کوفہ تھے، یہ جو ہے بڑی نرمی کرتے ہیں. اگر تو اپنا تخت بچانا چاہتا ہے تو جلدی سے کسی سخت انسان کو بھیج. یہ تیز رفتار سواری سے خط کوفہ سے دمشق پہنچا. اور یزید اس وقت شراب پیتے بیٹھا ہوا تھا. اس کا مشیر خاص اور یار خاص، اس کا قریبی دوست جس کا نام سرجون تھا، تو اس شخص نے، یزید نے پوچھا کہ تو میرا خاص آدمی ہے. مورخین نے اس کے بارے میں دو باتیں کہی. ایک یہ کہ وہ یہودی النسل تھا، اور ایک کہ وہ عیسائی تھا. دونوں اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں. لیکن تھا یزید کا لنگوٹیا آدمی. تو یزید نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں اس پر. تو اس نے سرجون نے اس کو مشورہ دیا کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی سخت دل انسان چاہیے نپٹنے کے لیے. اور تیرے پاس ابن زیاد سے زیادہ سخت انسان کون ہے؟ اس لیے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کسی طرف کوئی اشارہ کرنے کی، صرف آپ کو تجربے کے لیے. آپ پڑھو گے علماء کو، صوفیاء کو، اللہ والوں کو، تو پتہ چلے گا ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، سخت جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے زبردستی نہیں ہو جاتے. اوپر بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں تب کوئی ظالم پیدا ہو. ظالم ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے. یہ جو ابن زیاد تھا، اس کا باپ زیاد، اس کا نام عبید اللہ تھا. عبید اللہ ابن زیاد. ابن زیاد کا نام آپ تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو کیا ملے گا؟ ابن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے زنا کیا اور اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا زیاد. بلکہ زیاد کا ایک معنی زیادہ کے بھی ہوتے ہیں. زیاد مطلب زیادہ، کثیر. تو اس کو نام بھی نہیں رکھا گیا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو زیاد اس لیے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں سے وہ پیدا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کو زیاد کہا. یہ ہے زیاد کی تاریخ. یہ میں تاریخ کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہرحال اگر زیاد اس کا نام بھی رکھا جائے تو اس کی ماں بہرحال کوئی شریف عورت نہیں تھی. تو یہ زیاد کا بیٹا ابن زیاد تھا. ٹھیک.
اور مروان کے بارے میں تو آپ سن چکے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. حضور علیہ السلام کے پاس اس کو گھٹی دینے کے لیے لایا گیا تھا مروان کو, تو حضور نے گھٹی نہیں دی, فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. آقا نے اس کو واپس کر دیا. یعنی آپ سمجھیں معاملات کو, یہ کوئی جو حادثاتی اتفاقی معاملات نہیں ہیں. امام علی مقام کی شہادت کوئی حادثاتی بات نہیں ہے. امام حسین کی شہادت سے 200 سال پہلے ایک پتھر ملا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام حسین کو شہید کریں گے کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں. یہ دو امام حسین کی ولادت کے 200 سال. ایک ایسا گرجا جو رسول اللہ کی آمد کے صدیوں پہلے موجود تھا, اس پر غیبی قلم سے لکھا یہی عبارت تھی, بلکہ لوگ اس کو شعر کہتے ہیں, یہ عبارت تھی کہ کیا وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کریں گے وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا تھا. یعنی شہادت امام حسین بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہے. امام حسین کی ولادت سے پہلے, رسول اللہ کی ولادت سے پہلے بھی اس کے چرچے تھے. یہ کوئی حادثاتی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو یوں ہی بھول جائیں. تو ابن زیاد کو کہا کہ یہ چونکہ, اور یزید اس سے بڑا ناراض تھا, وہ تھا بصرہ کا حاکم, اس کو بصرہ سے بھی ہٹانے کا چکر چل رہا. لیکن جب یہ معاملہ آ گیا تو جلدی سے اس نے خط لکھا کہ تو اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنی جگہ مقرر کر اور تو جلدی سے کوفہ جا. اور وہ کوفہ گیا. اب وہ ابن زیاد کی ماں مرجانہ, وہ بھی الگ میٹر ہے. ابھی میں ان کی ماؤں کو ہی پڑھنے لگوں گا تو بالکل عنوان ہی ختم ہوتا. یہی تو بات ہے, اسی لیے کہتا ہوں اپنی ماؤں کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن اہل بیت نہیں بنایا, ہمیں اہل بیت کا بے لوث غلام بنایا ہے. یہ خون کی شرافت ہے, یہ دودھ کی نجابت ہے تمہاری ماؤں کی, ہماری ماؤں کی. یہ برکتیں ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے. تو کہا کہ ابن زیاد کو بھیجو. ابن زیاد حلیہ بدل کر کے کوفہ میں داخل ہوا. ابن زیاد جب حلیہ بدل کر کوفہ میں داخل ہوا تو وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا. اس وقت حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن مختار اس کے گھر میں تھے. ٹھیک اس وقت تھا. ابھی عبید اللہ ابن مختار کا ذکر بھی کہیں آگے آئے گا. کچھ لوگوں کو یہ جناب بھی بڑے پیارے ہیں لیکن وہ آگے ذکر آئے گا. تو حالانکہ اس نے بدلہ وغیرہ لیا ہے, مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے, مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے بدلہ لیا ہے. اس کو مختار ابن اسد بھی لوگوں نے لکھا مختار, لیکن مشہور اور معروف مختار ابن عبید اللہ ثقفی. تو اس کے گھر رکے ہوئے تھے. تو امام مسلم نے اس کا گھر چینج کیا اور آپ چلے گئے حضرت ہانی کے گھر. اور یہ جو حضرت ہانی ابن عروہ ہے یہ صحابی رسول تھے اور یہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے. جب ہانی کے گھر آپ پہنچے تو حضرت ہانی کے گھر پہنچنے کے بعد مختار کے گھر سے جو معاملہ ہوا وہ بحث یہاں نہیں بیان ہو سکتی, ٹائم ختم ہوتا ہے. میں جلدی سے شہادت پڑھ دوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تاکہ پھر ہم کل چونکہ 9ویں محرم ہوگی اور 10ویں شب ہوگی, شب عاشور ہوگی, تو ہم کربلا کے واقعات پھر برکت کے لیے پڑھ سکیں اور اپنی ایمان کو تازہ کر سکیں. اس کی برکت ہر سال یہ پڑھے جاتے ہیں, اس کی برکتیں نصیب ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اللہ ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں. میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کربلا سنتے سنتے مجھ سے, اب وہ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے, جو جوان تھے ماشاءاللہ وہ بڑھاپے کو پہنچ. الحمدللہ 2 نسلیں اب اس کی طرف سے گزر رہی ہے. بہتوں کو تو واقعات بھی یاد ہیں لیکن پھر بھی وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو, برکتیں نصیب ہو. بلکہ کہیں کہیں تو مجھ سے چھوٹتا ہے تو
احباب مجھے کہتے ہیں کہ ذرا وہ بھی بیان کر دیں. ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ میری نجات کا سبب بنا دے, اس کو آپ سب کی نجات کا سبب بنا دے. آل رسول تعریف کے محتاج تو ہیں نہیں, ہم نے کیا ان پہ احسان کرنا ہے یا ان کے ذکر پہ. ان کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو چنا ہے. اللہ سے دعا ہے آخری دم تک یہ نوکری اللہ پاک اہل البیت کی لیتا رہے, دنیا بھر میں لیتا رہے. تو میں جلدی سے بات پڑھ دوں کہ امام مسلم ہانی کے گھر دروازے پہ پہنچے. ہانی بیمار تھے, ان کے دروازے پہ امام مسلم پہنچے. تو کنیز آئی کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں. تو حضرت ہانی نے جلدی سے بلایا اور پھر آپ کو کہا کہ معاملہ کیا, آپ نے سارا معاملہ بتایا. اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر پناہ دی. اور پھر ہانی نے کہا ایک کام کرو, ابن زیاد سے میرے سیاسی تعلقات ہیں, رابطے ہمارے ہیں ابن زیاد سے. میں بیمار ہوں, اس کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں, مجھے دیکھنے آئے گا. شکایت کا ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا. کیا بات ہے ابن زیاد, تم مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے, اور کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے جو بھی شکایتیں کی. اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بیمار ہیں, میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں, رات کو آؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل کو کہا وہ میرے پاس دیکھنے آئے گا, میں اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دوں گا, اتنے ٹائم میں آنا اور آپ اس کا قصہ تمام کر دینا, پورا کوفہ اپنا ہو جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا بہت اچھا. ابن زیاد دیکھنے کے لیے آیا, اعادت کے لیے آیا. حضرت ہانی نے اپنا امامہ ایک نہیں, دو نہیں, تین بار اتار کر رکھا, پھر پہنا, اتار کر رکھا, پھر پہنا. لیکن حضرت مسلم بن عقیل نہ آنا تھا نہ تشریف لائے. پھر آپ نے شعر پڑھا, آپ نے اشعار پڑھنے شروع کیے کہ اے میرے محبوب مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی تو پلا دے. تو کہاں ہے او میری سلمہ, تو کہاں ہے او میری لیلا, تو کہاں ہے کہ تو مجھے پانی تک نہیں پلاتی. یہ باتیں آپ نے اشعار میں کہا, یہ عرب کے لہجے میں اشارے تھے. تب بھی حضرت امام مسلم تشریف نہیں لائے. تو ایسی حالت میں اس کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو کوئی شک ہوا, یا اس کو بڑا چتر چالاک تھا, وہ اس کو شک ہوا, وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا کہ اچھا چلتے بعد میں ملتے, نکل کر کے چلا گیا. اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے. کہا اے شہزادہ رسول, نواز رسول, کتنا اچھا موقع تھا, یہ موقع کب آئے گا, آپ نے کیوں اس کو نہیں مارا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا, تلوار لے کر کے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا, نانا کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کو دھوکے سے قتل نہ کیا کرو. ہم خاندان نبوت کے لوگ اگر حدیث پر عمل نہ کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہے, لیکن حضور کی حدیث کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے میں آپ نے کہا ٹھیک, اب کیا کر سکتے ہیں, جو تقدیر کا ہے. بالآخر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر رہے. ایک جاسوس کے ذریعے سے حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس جاسوس پہنچایا گیا. مسلم بن اوسجہ بھولے بھالے آدمی تھے, مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. ان کا ایک قاصد جس کا نام معقل تھا, وہ معقل بدبخت پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہا میں آل رسول کا غلام ہوں, اور اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, سنا ہے کہ وہ کوفہ میں ہے. مسلم بن اوسجہ نے کہا بھئی اہل بیت سے ہمارا کیا رشتہ, ہمارا کیا تعلق, آپ میرے پاس چھوڑو کہیں اور جاؤ. کہا نہیں, آپ کے پیشانی کا نور بتا رہے کہ آپ اہل بیت کے عاشق ہیں, اسی پر آپ پگھل گئے, ساری سچائی بتا دی. لے جا کر امام مسلم سے ملا دیا. امام مسلم کے پاس کیا گیا, نذرانہ پیش کیا, رات بھر بیٹھ کے ساری باتیں سنتا, یہ لاتا, وہ کھلاتا, وہ خدمت کرتا, اور ساری باتیں سن کر کے جا کے ابن زیاد کو لگا دیا. ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا. جب بلاوا کیا, ہانی تشریف لے گئے. تو کہا, سلام کا جواب تک نہ دیا, منہ پھیر لیا. ہانی نے کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا اچھا آپ پوچھتے ہو کیا ہے, مسلم کو اپنے گھر چھپا رکھا ہے اور کہتے ہو کیا ہے؟ کہا نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. تب اس نے معقل کو آواز دی, وہ آیا بدبخت. جب سامنے آیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں. بعد میں حضرت ہانی کو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میرے حوالے کر دوں. فرمایا اگر امام مسلم میری بغل میں بھی چھپے ہوں تو میں تیرے حوالے نہ کروں گا. نواسہ رسول کے لیے میں سب کچھ گما سکتا ہوں, لیکن میں ان کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا. چھوٹی سی جنگ ہوئی, تقریباً اس میں 12-15 لوگ حضرت ہانی نے مارے. اور جب ابن زیاد بڑھا تو اس پہ بھی تلوار کا وار کیا, لیکن یہ اس بدبخت کا نصیب کہ اس نے خود کی لوہے کی ٹوپی پہنی تھی, وہ اس کی وجہ سے وہ بچ گیا. اور اس نے جو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں لوہے کا تھا, زور سے حضرت ہانی کو مارا, ان کا سر پھٹ گیا, اور پھر وہ لاچار ہوئے. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ انہیں لے کر کے آؤ ہانی کے گھر سے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا, یہ افواہ اڑی. حضرت امام مسلم باہر نکلے, جو وہ
بدلے کا اعلان کرتے ہوئے 4000 کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے. ادھر سے ان کے سرداروں کو پکڑ لیا گیا تھا, ان کو دھمکایا, کسی کو لالچ دی. 4000 کوفی ساتھ چلے تھے, آخری میں 500 کوفی ساتھ رہ گئے مغرب کا وقت. حالانکہ گھیراؤ جب ہو گیا تھا اسی وقت کام تمام ہو جاتا, لیکن امام کہتے تھے جنگ شروع نہیں کریں گے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے. آخرکار چھٹتے چھٹتے 500 بچے. مغرب کی اذان کی آواز آئی, کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. 500 لوگ پیچھے تھے. مغرب کا جب نماز شروع کی, سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا. امام علی مقام حضرت کا تصور کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. یہ سب ساتھ چھوڑ دیے اور اس کے بعد مسجد کے باہر نکلے. سب کے دروازے بند. ایک عورت اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی, توعا نام کی, اس کے گھر گئے. آخرکار اس کا بیٹا بھی جاسوس نکلا اور پھر اس نے جو ہے امام مسلم کی جا کے وہاں مخبری کر دی. 300 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد نے بھیجا. امام مسلم نماز تہجد میں مصروف تھے. ایسے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. اس آواز کو سن کر آپ نے سمجھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں. جلدی سے آپ نے اپنی تلوار کو سنبھالا اور اس کے بعد 300 لوگوں سے مقابلہ کیا. تقریباً 180 لوگوں کو تنہا امام مسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا. اور وہ جب دیکھے امام مسلم کی بہادری کو تو پھر وہ اوپر سے پتھر پھینکنے لگے. آپ کا ہونٹ کٹ گیا, نیچے کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا, انگلیاں کٹ گئی. اور جب زخمی شیر کی طرح آپ جو ہے وہ تھک گئے تو آپ نے جو ہے وہ پیٹ لگا دی توعا کے مکان کی دیوار سے. اور اس کے بعد ابن اشعث جو ظالم ہے, یہ ابن اشعث بنت اشعث, یہ نام آپ بہت سنیں گے. اس کا تعلق کیا ہے وہ میں آپ کو کبھی انشاءاللہ اس پہ ہی بتاؤں گا. یہ ابن اشعث بنت اشعث, یہ جو سب آتے ہیں معاملات کے اندر, یہ بھی بڑا بدترین جو ہے وہ سلسلہ ان لوگوں کا. وہ کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا, بات ہوگی, آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو بہرحال امام علی مقام کو ابن اشعث نے کہا کہ امام مسلم کو کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. فرمایا مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں. کہا تیری امان مجھے کام نہیں آئے گی, لیکن اگر تو امان دیتا ہے تو ٹھیک ہے. کھچر پہ بٹھا لیے گئے. جیسے ہی کوفہ کے جو وہ گورنر ہاؤس کی طرف بڑے, تلوار نکال لی گئی. امام نے غصے سے کہا کہاں گئی بدبخت تیری امان, یہ پہلا دھوکہ ہے. اور اس کے بعد جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سلام نہیں کیا ابن زیاد کو. تو اس کے چمچے نے کہا اب سلام نہیں کرتے. فرمایا کہ تو یہ میری جان کا خاتمہ چاہتا ہے, میں اس کی سلامتی کیا چاہوں. البتہ کسی فاسق کو سلام دے غیر معاملات جو باتیں ہوئی, بالآخر یہ ہوا کہ امام نے فرمایا کہ مجھے تو امان دے کر کے بلایا گیا, لیکن اس نے کہا اچھا آپ کیوں یہاں آئے تھے؟ امام مسلم نے فرمایا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں خط لکھے تھے, اب انہوں نے جو ہے وہ وعدہ توڑ دیا, وعدہ خلافی کر دی. اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے, میں تو جانتا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا, لیکن اس سے پہلے میری وصیت مجھے کرنا ہے, وصیت کرنے دو. پورے مجمع پر آپ نے نظر ڈالی تو عمر بن سعد جو ہے, عمر بن سعد اس بدبخت کو دیکھا تو کہا کہ میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا. بالآخر یہ ہوا کہ ابن زیاد نے کہا کہہ رہا ہے تو سن لے, یہ تیری رشتہ داری ان سے ہوتی ہے, سعد ابن ابی وقاص, کیونکہ اس کے والد تھے سعد بن ابی وقاص. تو عمر سعد سے کہا کہ کچھ سن لے. وہ آیا اور آنے کے بعد کہا 3 وصیتیں ہیں. 700 مجھ پہ قرضہ ہے وہ ادا کر دینا, اور میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور امام حسین کے پاس کوئی آدمی بھیج دینا, کیونکہ وہ میرے خط کو پڑھ کر کے واپس نکل چکے ہوں گے, ان کو منع کر دینا کہ وہ نہ آئے. بالآخر یہ تینوں اپنے وصیت کی, اور وصیت کرنے کے بعد اس نے تینوں وصیتیں بتا دی. تو ابن زیاد ہنس کے کہنے لگا کوئی کسی خیانت کرنے والے کو بھی امانت دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر کہا کہ اوپر لے جاؤ کوفہ کے دارالعمارت کی چھت پر, اور لے جا کر ان کی گردن اڑا دو, اور ان کے جسم کو نیچے پھینک دو. کوفی لا یوفی, سب تماشائی بن کر کے کھڑے تھے. امام نے فرمایا ظالموں, میرے ساتھ تم نے دھوکہ کیا. اب میں روتا ہوں کہ حسین پاک تم پہ اعتماد نہیں کرتے, مگر میرے خط کا اعتماد کر کے وہ تشریف لائیں گے. ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی, بعض لوگ کہتے ہیں 9 تاریخ تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تاریخ تھی. بہرحال امام علی مقام علی جد علیہ السلام اللہ اکبر ادھر سے نکل رہے تھے, اور ادھر کعبے کی طرف رک کر کے امام مسلم ذکر اذکار اور درود و سلام پڑھ رہے تھے. کہتے تھے اے ہوا کاش کوئی ایسا کر دے کہ میرے حسین تک میری اطلاع پہنچا دے کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا. آخرکار کلمہ
کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے امام مسلم کی گردن اڑا دی گئی اور آپ کے جسم اطہر کو کوفہ کے دارالعمارت سے نیچے پھینک دیا گیا اور آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ سر یزید کی طرف روانہ کر دیا گیا، حضرت ہانی کا بھی اور حضرت امام مسلم کا بھی، اور دونوں کے جسم کو قصابوں کی دکان پر لٹکا دیا گیا۔ بہت عرصے تک اس کو لٹکائے رکھا گیا اور اس کے بعد پھر آپ کی بعد میں بہت بعد میں جا کر تدفین ہوئی۔ گویا یہ کربلا کی پہلی شہادت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہماری محفل قبول فرمائے۔